بے بہا برکتوں سے اس جگہ کو نواز دیا ہے۔ لمبی چوڑی تمہید میں نہیں باندھتا، میں مختصراً اپنے موضوع کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ آج میں غار ثور کے متعلق آپ کو چند چیزیں، چند حقائق، چند واقعات اور اس کے تاریخی پس منظر کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا مکہ پاک کی دھرتی پہ، تو جو آپ کے خون کے رشتہ دار تھے، رشتے تھے، وہ بھی آپ کو تکلیفوں، اذیتوں اور مصائب دینے کے درپے ہو گئے۔ کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ آپ چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول، نبی، پیغمبر بنا کے بھیجا، ظاہر ہے جس کو یہ منصب اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے تو پھر وہ اپنے منصب سے کبھی بھی پیچھے، اپنی کاز، اپنی آواز، اپنی دعوت سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام جو آفاقی پیغام تھا، جو توحید باری تعالیٰ کا پیغام تھا، یہ جوں بڑھتا گیا ویسے ویسے آپ کے دشمنوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ چنانچہ جو آپ کے سب سے قریبی رشتے تھے، چاچا کا رشتہ اور اس سے بڑھ کر پھر چچیوں کا رشتہ، پھر جو خاندان کے دیگر رشتے ہوتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ وہ رشتے بھی جو اپنے تھے، وہ اس دعوت کی وجہ سے، اس پیغام کی وجہ سے وہ پرائے ہو گئے۔ اور آپ نے تاریخ کی کتابوں میں، احادیث کی سنہری باتوں میں یہ سن رکھا ہے کہ ابو لہب جو حضور کے چچا جان تھے، وہ بھی اسی دعوت کی مخالفت میں آپ کے دشمن ہو گئے، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت میں سورہ لہب نازل فرما دی۔ تو آپ نے مسلسل مکہ پاک کی دھرتی میں 13 سال تک، یعنی 40 سال کی عمر میں آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، اور 13 سال 40 سال کے بعد یعنی 53 سال تک آپ مکہ میں رہے اور دعوت تبلیغ عام کرتے رہے۔ نبوت کے 13ویں سال یعنی عمر کے 53ویں سال جب اس قدر دشمنوں کی سختی بڑھ گئی، ظلم بڑھ گئے، جبر بڑھ گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کی اجازت مرامت فرما دی، ہجرت کی اجازت دی۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، تو آپ رات کے اندھیرے میں اپنے گھر، اپنے کاشان اقدس سے، حجرہ عائشہ سے باہر نکلے اور اپنے یار سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ پہنچے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ اس رات کو کافروں کا محاصرہ تھا، کافروں کا گھیرا تھا کہ ہم نے آج داعی اسلام، پیغمبر اسلام کو جان سے ختم کر دینا ہے، شہید کر دینا ہے، لہٰذا سارے کافروں نے، دشمنوں نے گھیرا ڈال رکھا تھا۔ تو آپ اپنے گھر سے نکلے، اپنے بستر پہ علی شیر خدا کو سلا کے نکلے، اور اپنے چچا زاد، اپنے تربیت یافتہ، اپنے یار، اپنے ویر، اپنے بھائی کو یہ کہہ کے نکلے کہ ہم ہجرت پہ جا رہے ہیں، میرے پاس مکہ کے کافروں کی امانتیں موجود ہیں، یہ صبح آپ ان تک پہنچا کے تم بھی مدینے آ جانا۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ جن کافروں کی تنگی اور ظلم کی بنا پر اپنا گھر چھوڑ رہے ہیں، انہی کافروں کی جو امانتیں تھیں وہ آپ کے پاس موجود تھی۔ دشمن بھی آپ پہ امین ہونے کا اعتبار کرتا تھا، دشمن بھی آپ کو امانت دار سمجھتا تھا۔ پارسائی کا مزہ تو تب ہے نا دشمن جب اعتراف کرے۔ اپنے تو بندے گیت گاتے ہیں، خوش آمدی بھی محلے میں، خوش آمدی بھی مبتدیوں میں، خوش آمدی بھی دوست یاروں میں مل جاتے ہیں، لیکن جب دشمن تعریف کرتا ہے تو پھر صحیح بات ہوتی ہے کہ واقعتاً اس کے پلے کچھ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ ہستی تھی کہ دشمنوں کی امانتیں، مخالفت، ظلم، بربریت اور ستم کے باوجود، تکالیف کے باوجود بھی
مخالفوں کی، مجرموں کی، مشرکین مکہ کی امانتیں حضور کے پاس ہوتی تھی۔ یہ آپ کا ایک آپ کی ذات پہ بھروسہ تھا۔ آپ نے حضرت علی کو یہ فرمایا، آپ لیٹ کے بستر پہ، حالانکہ حضرت علی کو یہ پتہ تھا کہ آج کی رات بہت سخت ترین رات ہے کیونکہ کافروں نے حملہ کرنا ہے۔ ادھر کافر آپ کے جو محلہ تھا اس کا گھیرا بھی ڈالا ہوا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر کے کاشانے پہ آپ گئے اور آپ نے جا کے دروازہ کھڑکھڑایا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر باہر نکلے، رات کے اس حصے میں آنے کی وجہ پوچھی تو آپ نے ایک ہی جملہ فرمایا، چل اللہ کی اجازت مل گئی، ہم مکہ سے نکلتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے کوئی وضاحت نہیں پوچھی، کوئی گھر سے بھی ساز و سامان جو ہے وہ اس کو الٹ پلٹ نہیں کیا، کوئی جناب بڑے اہتمام کی حاجت نہیں محسوس کی، بلکہ گھر گئے، ضروری زاد راہ لیا ساتھ اور چلتے بنے۔ جب کافروں کے گھیرے کے پاس پہنچے نا تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سورہ یاسین بھی آپ تلاوت فرما رہے تھے اور کافروں کا گھیرا بھی سامنے تھا۔ اب سامنے بندے کھڑے ہوئے اور ادھر سے دو بندے گھیرے سے نکلنا چاہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرمایا کہ آپ ان کو نظر نہیں آ رہے، یہ آپ کو سامنے دیکھ کر بھی حقیقت میں نہیں دیکھ رہے، آپ اپنے سفر جاری رکھیے، آپ دشمنوں سے غم نہ کھائیے، دشمنوں کو آپ نظر نہیں آ رہے۔ سورہ یاسین پڑھ کے آپ باہر نکلے، انہی کافروں کے اندر سے باہر نکلے، کسی کو نظر بھی، کانوں کان خبر بھی نہیں۔ دو جانیں، دو نفس، سیدنا صدیق اکبر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کافروں کے معاشرے سے نکل کے اب چل پڑے۔ یہ جو جبل ثور ہے نا، اس کے بالکل پیک پہ، چوٹی پہ ایک غار ہے جس کو ہم غار ثور کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ پہاڑ مکہ کے دائیں جانب، اور اگر سمت کی بات کریں تو مکہ پاک سے یہ جنوب کی جانب، جنوب مشرق کی کونے میں یہ واقع ہے پہاڑ۔ اور اس کو ثور کیوں کہا جاتا ہے؟ جو مشرکین مکہ میں سے ایک آدمی تھا جس کا نام تھا ثور بن عبد منات، وہ اکثر اس پہاڑی پہ آتا جاتا رہتا تھا، اس نسبت سے اس پہاڑ کا نام بھی پہاڑ جبل ثور رکھ دیا گیا۔ اور پھر یہ جو غار پیک پہ تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہاں پہ آپ نے قدم رنجا فرمائے تو پھر لوگوں کو یہ لات منات والی باتیں ساری ان کو بھول گئیں، بلکہ غار ثور کے نام سے ہی دنیا اس کو جاننے لگی۔ اس کی جو اونچائی ہے وہ تقریباً 2400 کچھ میٹر اونچائی ہے اور دشوار گزار رستہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر اور حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی اس رستے پہ چلے، حالانکہ آپ نے سفر ہجرت اس طرف یعنی شمال کی جانب مدینہ ہے، شمال کی جانب فرمانا تھا، لیکن کافروں کو چکمہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور بتائے ہوئے رستے کے مطابق آپ غار ثور پہ تشریف لے گئے۔ غار ثور کے رستے میں سیدنا ابو بکر صدیق کی عشق محبت کی لازوال داستانیں، میں غار ثور کے متعلق آپ کو چند چیزیں بتاؤں گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کچھ دیر آپ پہاڑ پہ چلتے رہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک جو نالین مبارک تھے ان پہ زخم آنے لگا تو آپ کو تکلیف ہونے لگی۔ ظاہر پتھریلا پہاڑ تھا، تو آپ نے سیدنا صدیق اکبر نے کچھ سفر کرنے کے بعد اپنے پیارے یار کو، اللہ کے دلدار کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا لیا۔ سبحان اللہ، کاندھوں پہ اٹھا لیا۔ اس ایک پہاڑی پہ جہاں پہ ہمارے جیسے جوان چڑھتے ہوئے کئی گھنٹے لگا دیتے ہیں اور پھر رستوں پہ استراحت کر کے، آرام کر کے، وقفے کے ساتھ چڑھتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر کلی اپنی جان نہیں بلکہ رسول اللہ کو بھی اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے اس پہاڑی کی چوٹی کی طرف جا رہے ہیں۔ منظر کشی کیجئے ذرا، ایک یار نے اپنے یار کے لیے کتنی قربانی دی، اور اپنے یاروں میں سے جو صدیق تھا، پیارا یار تھا، اس کا انتخاب کیا، اور پھر اس نے بھی کیا خوب نبھائی کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیر مبارک تھوڑا سوجنے لگے، جب ویسے بھی عاشق نے دیکھا کہ میرے یار کو تو چلتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے، تو انہوں نے گوارا نہ کیا، آپ نے اٹھا کے کندھوں پہ سوار کر کے غار کے دہانے تک پہنچ گئے۔ اب پیچھے کافر ظاہر ہے انہوں نے جب دیکھا وہاں پہ حملہ کیا، بستر پہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا تھے، تو وہ اپنے سینے کو، اپنے ماتھے کو پیٹنے لگے کہ جن کے لیے ہم نے اتنا اہتمام کیا وہ تو یہاں پہ ہے نہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ چونکہ سردار قبیلے کے تھے اور چچا ان کے والد حضرت ابو طالب سردار تھے، تو ڈر کے مارے ان کو ہاتھ کوئی نہیں لگاتا تھا، ان سے ڈرتے تھے۔ تو سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بزرگی تھی، حضرت علی کے جو والد گرامی تھے، ان کی ایک بزرگی
وجاہت اور روب کی وجہ سے انہوں نے حضرت علی کو کچھ نہ کہا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت صدیق اکبر کے نقش قدم اور ان کے پیروں کے نشان کے اوپر پیچھے پیچھے چل پڑے۔ جب غار کے دہانے پہ آپ پہنچے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کو فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا باہر ٹھہریے، میں اندر جا کے دیکھتا ہوں کیسے حالات ہیں۔ اب اس مرتبہ ہم اس غار کے اوپر نہیں گئے، پہلے اس کی زیارت مجھے ہوئی ہے اور اوپر جا کے ہوئی ہے، نیچے سے ہم نے اس غار کی زیارت کی ہے۔ تو جو رستہ ہے نا اس میں اندر غار میں جانے کا، تو وہ بالکل کلوز سا رستہ ہے۔ ایک بندہ جو ہینڈسم ہو، جو جس کی باڈی بالکل تھوڑی ہو، تو وہ بندہ آسانی سے وہاں سے گزر سکتا ہے، لیکن پھر بھی جو سائڈ کی چٹانیں ہیں نا، تھوڑا سا سوراخ ہے، تو وہ سائڈ کی چٹانیں بندے کو جو ہے وہ دبوچ لیتی ہیں، بندے کا جسم گھٹن محسوس کرتا ہے۔ تو میں بھی اس غار سے گزرا تو یقین جانیے کہ میرا جسم بھی ان پہاڑیوں اور پتھروں کے درمیان تھوڑا دب سا گیا، اور بڑی مشکل سے اس غار سے اندر جا کے پھر بیٹھنے کی جگہ 3-4 لوگ وہاں پہ بیٹھ کے نفل ادا کر سکتے ہیں، جو غار کے اندر کی جگہ ہے۔ تو بہرحال جیسے تیسے وہاں پہ سیدنا صدیق اکبر اندر گئے تو آپ نے ظاہر اس پہ پہلے وہاں پہ غار میں کوئی رہتا تو تھا نہیں، آپ نے اس کی صفائی کی، اور صفائی کرنے کے بعد وہاں پہ جو عشق و محبت کی داستان ہے نا سیدنا صدیق اکبر کی، کیا کمال ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ کہیں کہیں تھوڑے تھوڑے سوراخ ہیں، تو ان کے پاس جو اضافی چادر تھی جس کو ہم صافہ بولتے ہیں، تو انہوں نے اس صافے کو کئی حصوں میں تقسیم کر کے ان 7-8 سوراخوں میں اپنا کپڑا دے دیا، اپنی وہ چادر کو پھاڑ کے حصے بنا کے ٹکڑے بنا کے ان درزوں میں اس زانوں میں دے دیا۔ جب کوئی 1 یا 2 سوراخ بچ گئے تو آپ باہر تشریف لے، اور آپ نے فرمایا یا رسول اللہ اب غار آپ کے آرام کرنے کے لیے تیار ہے، آپ اندر تشریف لے آئیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر، ظاہر ہے میں نے آپ کو انٹری بتا دی کہ بڑی مشکل سے غار کے اندر بندہ انٹر ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی غار کے اندر آپ گئے تو سیدنا صدیق اکبر نے جو 2 سوراخ باقی رہ گئے تھے نا، ان پہ اپنے دونوں پاؤں کی ایڑیاں اس طرح دے دی۔ اب آپ خود اپنے ذہن میں ایک منظر کھینچیے کہ سیدنا صدیق اکبر لیٹ گئے زمین پہ، اور ٹانگیں اٹھا کے آپ نے ان 2 سوراخوں کے اوپر اپنی ایڑیاں، اپنی جو کھریاں تھی ایڑیاں آپ نے رکھ دی، اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی یا رسول اللہ آپ میری گود میں آرام فرمائیے۔ سبحان اللہ، وار قسمت صدیق تیری ہے، 2 جہانوں کے سردار، امام الانبیاء، اللہ تعالیٰ کے دلدار اور محبوب نبی سیدنا صدیق اکبر کی گود میں آرام فرما رہے ہیں، تیری قسمت کے کیا کہنے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے لیے ایک بستر اور ایک گدا نما اپنی جو ہے وہ دامن بچھا دیا، آپ سو گئے۔ جیسے ہی ظاہر حکمت کے تحت ساری چیزیں رونما ہوتی ہیں، جیسے اندر گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکڑی کو، عنکبوت جس کو عربی میں کہتے ہیں، اس کو حکم ہوا کہ غار کے دروازے پہ جا کے تو اپنا جالا بن لے، اپنی جو ہے وہ تو اپنا گھر بسا لے۔ اب یہ چیزیں عقل میں نہیں آتی، کوئی بندہ عقل میں سوچے کہ یار یہ کیسے ممکن ہے۔ 14ویں صدی میں ہمارے اختلاف اور ہماری جو فرقہ پرستی ہے نا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کو عقل پہ تولا ہے کہ یار یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بندہ اندر جائے اور چند سیکنڈوں کے بعد کبوتری انڈے دے دے اور گھونسلے بنا لے، اور مکڑی آ کے جالے بنا کے اس کو جناب پرانی شیپ دے دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے بھائی جب آپ اس کو عقل پہ تولیں گے تو کوئی چیز ماننے کے قابل ہی نہیں ہے، لیکن جہاں پہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے، اللہ تعالیٰ سارے قیدوں کو توڑ دیتا ہے، سارے ضابطے ختم ہو جاتے ہیں، پھر سارے قانون لوگوں کے لیے ہیں، اللہ نے اپنے محبوب کے لیے قانون نہیں بنائے، ورنہ اگر محبوب کے لیے قانون بنائے جاتے تو حضرت حسان بن ثابت نے تو حضور کے سامنے ایک بڑی بات کی، فرمایا خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ لوگوں کے لیے یہ قانون ہے کہ اللہ جس کو چاہے مرضی جو شکل دے دے، کسی کے ناک بڑے ہو جائیں، کسی کے ماتھے کو اللہ تعالیٰ وسعت دے دے، کسی کا سینہ چوڑا کر دے، کسی کی آنکھیں خوبصورت بنا لے، کسی کی آنکھیں بدصورت بنا دے، یہ اللہ کو اختیار ہے۔ لیکن محبوب جب تجھے اللہ بنا رہا تھا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ پوچھ کے آپ سے محبوب کیسا بننا چاہتا ہے ایسا بنا رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کے لیے قانون، قاعدے اور ضابطے اور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے
یہ جو ضابطے قانون بنائے نا، جب رسول اللہ کی باری آتی ہے، حضور کے اللہ کے محبوب کی باری آتی ہے، تو یہ ضابطے قانون ٹوٹ جاتے ہیں، وہ نہیں رہتے جو عام لوگوں کے لیے ہوتے ہیں۔ یہی بنیادی مسئلہ ہے حضور کی شان کے متعلق جو ہم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے کوئی قانون نہیں وضع کیے کہ یہ ہے جی اس طرح ہو جائے تو اس طرح نہیں، جیسے ہی رسول اللہ کی مرضی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ قانون کو ویسا بنا دیتا ہے، کیونکہ رسول اللہ نے بھی اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جو قربانیاں دی، کون ہے آپ میں سے، ہم میں سے یا ہم سے تھوڑا سا پہلے ہم دیکھیں، کون ہے جو اپنے بچوں کو بھی چھوڑ دے، جو اپنے سارے رشتہ داروں کو بھی چھوڑ دے، جو اپنے تمام مال و اسباب کاروبار کو چھوڑ کے کسی ایسے زمین پہ چلا جائے جہاں پہ اسے کوئی جاننے والا بھی نہ ہو، کون ہے آپ میں سے؟ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی دعوت کی اور کلمۃ اللہ کی باری آئی تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چیزیں نہیں دیکھی، پھر اللہ کی آواز کے لیے، اللہ کے کلمہ کے لیے، کلمہ حق کے لیے پھر نکل گئے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی وہ مقام دی۔ چنانچہ جیسے ہی آپ آرام فرما رہے تھے، نیند آ گئی، حکمت الہی تھی، یہ سارے کام ہونے تھے، تو نیند آ گئی۔ اتنے میں روایات میں اکثر یہ آتا ہے، اس کی صحت و سقم کے بارے میں یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن بہرحال بہت ساری تاریخی کتابوں میں، اہل سنت دیوبند سب کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ جو وہاں پہ ایک سانپ بڑی صدیوں سے رہتا تھا، اور کچھ روایت میں یہ آئے کہ وہ جو سانپ تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھتے تھے نا، یہ جو اپنی ان کی کتاب انجیل مقدس جب پڑھتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اور آپ کا ذکر مبارک انجیل میں بھی ہوتا تھا، تو آپ کے جو حواری تھے یا مقتدی یا امتی تھے وہ پوچھتے تھے کہ جس کی تعریفیں ہماری کتاب میں آئیں وہ کب آئے گا؟ سبحان اللہ، وہ انتظار کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے امتی۔ تو انہی میں سے ایک جاندار، ایک جانور جس کو، ایک موذی جانور جس کو ہم سانپ کہتے ہیں، تو وہ بھی یہ تلاوتیں سنتا تھا۔ ظاہر ہے تلاوتیں صرف انسان نہیں، چرند پرند درند سارے تلاوتیں سنتے ہیں۔ یہ جن کا جو واقعہ ہے، مسجد جن میں جن حضرات نے زیارت کی، میں نے وہاں پہ ان کو بتایا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام پہ جب تلاوت کرتے تھے تو جنات کی کثرت، انسان نہیں جنات کی کثرت حضور کے ارد گرد بیٹھ کے حضور کی تلاوت سنتی تھی۔ وہ جنات ہمیں تو نظر ہی نہیں آتے، ہم تو جنات کو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اس کے علاوہ جب بھی لان داؤدی آپ نے پڑھ رکھا ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور شریف کی تلاوت کرتے تھے تو جو پرندے اڑ رہے ہوتے تھے وہ فضا میں ہی ٹھہر کے حضرت داؤد علیہ السلام کی لان داؤدی میں ان کی داؤد سنتے تھے۔ تو اس لیے قرآن کریم بھی مختلف جانور تو وہ بھی سنتا رہا، اس نے بھی اللہ تعالیٰ نے زبان دی، اس نے عرض کیا عیسیٰ علیہ السلام یہ جس نبی کے تو چرچے پڑھتا ہے نا، اور جب آپ انہیں امتیوں کو بتا رہے تھے میرے دل میں شوق نکلتا ہے کہ کاش میں جانور ہو کے اس نبی کی زیارت کر لوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو دعا دی کہ چل تو فلاں پہاڑ پہ چلا جا، ادھر انتظار کر، تجھے تیرا مطلوب و مقصود مل جائے گا۔ آج اس کی زیارت کی باری تھی، آج رات اس کا قسمت اور مقدر جاگنا تھا، لیکن ظاہر ہے اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو کسی ایک معشوق کے لیے دو عاشق بیک وقت فیض یاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایک عاشق تو خود ساتھ تھا جناب سیدنا صدیق اکبر، اور وہ اپنے عشق کا حصہ کسی کو دینا نہیں چاہتا تھا، چاہے جانور ہو یا انسان۔ جب اس نے ڈنگ مارے حضرت صدیق اکبر کی ایڑی پہ کہ یار ٹانگ ہٹا لے میں بھی تو دیدار کر لوں، یار تو اپنی ایڑی ہٹا لے میں بھی تو کب سے انتظار کر رہا ہوں، 600 سال سے میں بھی تو انتظار میں ہوں کہ نبی آخر الزمان کا دیدار کروں، ان کے مکھڑے کو تکوں، تو آج میرے لیے موقع بنا، تو نے سارا کچھ بند ہی کر دیا۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر کی یاری اور آپ کا عشق بھی کیا کمال تھا، آپ کو ڈنگ لگتے رہے، زہر جسم میں آتا رہا، سانپ کاٹ لے انسان، ذرا غور کر کتنا درد ہوتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر ڈنگ پہ ڈنگ سہتے رہے لیکن اپنی ایڑی کو پیچھے نہیں کھینچا۔ جب درد کی شدت پورے جسم میں سرایت کر گئی، پورا جسم درد زہر کی وجہ سے تڑپ اٹھا، صرف اتنا ہوا ہلے پھر بھی نہیں، محبوب کے آرام کی خاطر ہلے نہیں۔ گود میں حضور سوئے ہوئے، ظاہر ہے ٹانگ کھینچتے تب بھی جاگ جاتے آپ، ظاہر ہے درد کی وجہ سے ادھر ادھر ہوتے تب بھی آپ جاگ جاتے، محو استراحت میں تھے، آرام میں تھے۔ تو جو اپنے محبوب کے لیے اتنا تکلیف برداشت کر کے اپنی ٹانگ کو ایک بو ایک بال کے برابر بھی نہ سرکا سکا، آپ اس کے عشق کا اندازہ کیجیے۔
اس کے عشق اور محبت کا اندازہ کیجئے. صرف یہ نہیں ڈنگ ایک نہیں لگا، کئی ڈنگ مارے اس نے، اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے سوراخ سے میں زیارت کر لوں. لیکن آگے سیدنا صدیق اکبر کا عشق اور محبت تھی، آپ نے اپنی ایڑی پیچھے نہیں ہٹائی. جب درد کی شدت ہوئی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، اور آنسو جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جھولی میں تھے تو آپ کے چہرے انور پہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے آنسو گرے. جب ٹھنڈک محسوس ہوئی پانی کی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھ مبارک کھولی، پوچھا میرے یار کیا ہوا؟ تو آپ نے اپنے درد کی تکلیف جو تھی نا اس کے متعلق بتایا. تو آپ نے اپنا لعاب دہن تھوک مبارک جناب سیدنا صدیق اکبر کی ایڑی مبارک پہ لگایا تو وہ جو درد، وہ جو زہر تھا وہ سارا ختم ہو گیا، وہ درد سارا ختم ہو گیا، وہ زہر سارا اس تھوک نے چوس لیا. اب عشق کا انداز تو یہ سارا کچھ مانتا ہے، لیکن عقل کا انداز کیا کہتا ہے کہ یہاں پہ تو جناب سنیاسی کے پاس جاؤ تو ہزاروں طریقے وہ اختیار کرتے ہیں زہر نکالنے کے. یہ کیسا تھوک مبارک ہے جو زہر کو نچوڑ لے؟ ہاں میں کہتا ہوں قانون لوگوں کے لیے، رسول اللہ کے لیے قانون نہیں ہے. آپ نے اپنا لعاب دان نکالا اور سیدنا صدیق اکبر کی ایڑی مبارک پہ لگایا تو فوراً وہ زہر دور ہو گیا. تو یہ پھر اس پہ داستان نظمیں بنی سیدنا صدیق اکبر کی اس وفا پہ، اس غار کی اس یاد پہ. 3 دن آپ وہاں پہ قیام کرتے رہے. سیدنا عبداللہ بن ابو بکر اور سیدنا اسما بنت ابو بکر، یہ بہن بھائی دونوں حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے اور بیٹی، یہ دونوں کو حضرت ابو بکر صدیق بتا کے گئے تھے کہ ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں، چھپ چھپا کے جیسے بھی آپ کو موقع ملے تو ہمارا کھانا، ہمارا پینا، دودھ وغیرہ وہاں پہ پہنچانا ہے. تو رات کے اندھیروں میں حضرت عبداللہ بن ابو بکر اور حضرت اسما بنت ابو بکر دونوں بہن بھائی وقفے سے 3 دن رسول اللہ کے لیے اور سیدنا صدیق اکبر کے لیے وہاں پہ کھانا پہنچایا کرتے تھے. مکڑی کی جہاں تک باری ہے تو مکڑی کو میں تو کہتا ہوں اسی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورہ عنکبوت قرآن میں اتار دی. یعنی مکڑی کیا چیز ہے؟ ہم تو اس کو نسل دیتے ہیں پیر سے یا ہاتھ سے. ایک کمزور ترین، اور اس کے گھر کو بھی قرآن نے بتایا ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، کیونکہ سب سے کمزور ترین گھر جو ہے نا وہ مکڑی کا گھر ہے، جس کو پھونک بھی مارو تو گھر ختم ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا، قرآن کہتا ہے اوہن البیوت، سب سے کمزور ترین گھر مکڑی کا گھر ہے. لیکن اس مکڑی کو بھی اللہ نے یہ مقام دیا کہ غار ثور پہ محبوب کی جان بچانے کے لیے تھوڑی تگ و دو اس نے بھی کی ہے. اللہ نے پوری قرآن کی ایک سورہ عنکبوت قرآن میں نازل فرما دی. 20ویں پارے میں جا کے دیکھیں پوری سورت ہے مکڑی کے نام پہ. حالانکہ مکڑی کہاں قرآن کے قصے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا مکڑی تو نے بھی اپنا حصہ حضور کی حفاظت کے لیے تھوڑا بہت ڈالا، میری حکمت، میرے حکم کے مطابق چل تجھے بھی قیامت تک میں دوام دے دوں، تجھے بھی جاودانی دے دوں، ہمیشہ لوگ قرآن پڑھتے رہے اور عنکبوت پڑھتے رہے. یعنی مکڑی کا ذکر تیرا بھی ہوتا رہے گا اور میرا قرآن بھی چلتا رہے گا. کافر جب پہنچے نا اوپر غار کے اوپر، پیروں کے نشان جو ان کا جو نقش شناس تھا ان کو یہاں تک لے گیا، بھئی یہاں تک پیرا جاتا ہے آگے نہیں جاتا نشان. تو جب انہوں نے دیکھا نا آہٹ ہی ظاہر اندر غار میں تھے اور باہر قدموں کے چلنے کی آواز بھی آ رہی تھی. تو اس وقت سورہ توبہ کی یہ آیت جو ہے آیت نمبر 40 میں نے تلاوت کی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر بڑے پریشان ہوئے. اپنے لیے نہیں، حضور کے لیے پریشان ہوئے. اپنے لیے تو پریشان ہوتے تو گھر سے نہ نکلتے، بھئی آج ہمارے اوپر اٹیک ہونا ہے، حملہ ہونا ہے، لہٰذا پتہ نہیں جان چلی جائے. اپنے لیے نہیں، حضور کے لیے بڑے پریشان ہوئے، بہت غمگین ہوئے. بالآخر نہ رہا گیا اور عرض کی یا رسول اللہ اب تو کافر بوئے دروازے کے اوپر پہنچ چکے ہیں، اگر وہ نیچے ایسے کر کے دیکھیں گے تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے. اگر ایسے کر کے بھی انہوں نے دیکھا نا، کیونکہ وہ کھڑے ہوئے تھوڑا سا نیچے ہوئے تو سامنے ہم ہیں غار کے. تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا قرآن پڑھ کے سنایا. اللہ نے اسی جگہ قرآن میں پاک کی آیت مبارکہ نازل فرمایا کہ محبوب اپنے یار کو بتا دو. یار بھائی ڈائریکٹ حضرت ابو بکر صدیق کے لیے نازل نہیں ہو سکتی تھی. فرمایا محبوب اپنے یار کو بتاؤ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. قرآن کے الفاظ ہیں کہ اے محبوب اپنے یار کو بتاؤ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، پریشان نہ ہو. جہاں پہ 2 ہم ہیں، تیسرا اللہ ہمارے ساتھ ہے. جس کے ساتھ اللہ ہو پھر اس کو کوئی گزان تکلیف نہیں پہنچا سکتا. یہی ایمان ہمیں بھی رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہمیں اپنے ایمان مضبوط رکھنے چاہیے.
اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ یہی ایمان ہمیں بھی اپنے اندر جگانا چاہیے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جب رسول اللہ کا یہ فرمان سنا، اللہ کا قرآن، تو پھر آپ کے اوپر جو ایک سکینہ، ایک تسلی، ایک اطمینان ہے وہ نازل ہو گیا کہ یقیناً اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں تو کافر ہم تک نہیں پہنچے۔ جب وہ ان کا جو کھوجی تھا نا وہاں پہ لے گیا، تو انہوں نے اپنے کھوجی کی ایسی تیسی کر دی۔ انہوں نے کہا جو کس طرح کا نقش شناس آدمی ہے، ہم تجھے اتنی دور سے لے کے اتنے پیسے دے کے لے کے آئے اور تو ہمیں غار کے دروازے پہ لے کے آئے، یہ دیکھ سامنے مکڑی نے جالا بنا ہوا ہے، اگر یہاں پہ ہوتے تو یہ مکڑی یہاں پہ کیسے جالا بنا ہوئی، یہ تو صدیوں سے پرانی غار ہے، یہاں پہ اندر کیسے ہو سکتا ہے؟ ادھر سے پھر اس مکڑی کے، اس جالا بننے کے پیشن گوئی نے کافروں کو الٹے پاؤں لٹا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ حفاظت دے دی اور آپ محفوظ رہے۔ 3 دن وہاں پہ قیام رہنے کے بعد اس غار ثور میں آج جتنے حاجی جاتے ہیں، جتنا عمرہ کرنے والے زائرین جاتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مبارک جگہوں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں کہ کہاں 1400 سال پہلے یہ مبارک لمحے گزرے تھے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا نا کہ یار بڑی نیکیاں ہیں تیری، ایک تو نے 23 لاکھ مربع میل پہ حکومت کی ہے اور لوگوں کے درمیان انصاف کیا ہے، اور پھر تو نے نیکیاں بھی بڑی بڑی کی ہیں، جہاد بھی کیے ہیں، تو ظاہر تیری نیکیاں تو بڑی ہیں باقی لوگوں سے۔ انہوں نے کہا یار نیکیاں تو شاید میری ہوں گی، بڑی بھی ہوں گی، لیکن میرے یار جو مجھ سے پہلے پیش رو گزرے ہیں نا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی صرف ایک رات کی نیکی، ایک رات کی کون سی نیکی؟ وہ جو 3 راتوں میں پہلی رات تھی نا، جس رات انہوں نے سانپ کو روک کے رکھا تھا، فرمایا صدیق اکبر کی وہ ایک رات کی نیکی عمر فاروق کی ساری نیکیوں سے بڑی ہے۔ وہ ایک رات کی نیکی سیدنا ابوبکر صدیق کی عمر فاروق کی ساری زندگی، عدالتیں بھی کی ہیں، انصاف بھی کیا ہے، حکمرانی بھی کی ہے، خلافتیں بھی کی ہیں، سارا کچھ کیا ہے، لیکن عمر فاروق کی نیکیاں جو تھیں وہ اس ایک نیکی سے بھی کم ہے، ایک نیکی جو حضرت ابوبکر صدیق نے وہاں پہ کی۔ تو غار ثور ایک مبارک جگہ ہے، بڑا روح خوش ہوتا ہے وہاں پہ، اور ایک کیفیات، یہ تو الفاظ میں ہم کیفیات نہیں بتا سکتے، الفاظ بتاتے ہیں کیفیات، دل کے حالات بندہ نہیں بول سکتا۔ تو وہاں پہ جب بندہ جاتا ہے تو جو منظر ہے، تو ہم نفل پڑھنے کا، وہاں پہ بیٹھنے کا جو سکون ہے وہ آج بھی موجود ہے۔ وہاں پہ کوئی پرفیوم نہیں لگاتا جا کے اتنی بلندی پہ، لیکن اس غار کے اندر جا کے جب آپ نوافل ادا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور سجدے میں سر رکھتے ہیں، یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا سکون اور ایک ایسی لذت اور ایک ایسی خوشبو میسر آتی ہے کہ بندہ کہے کہ یہاں پہ ساری زندگی پڑا رہے، زندگی ختم ہو جائے، یہ لمحات ختم نہ ہو۔ تو یہ مقام اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نصیب کرے، ان مبارک جگہوں کا سفر اللہ تعالیٰ نصیب کرے۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، کچھ لوگ ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے، ان کا اپنا کھیل۔ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ جدھر جدھر سے وہ گزرتے گئے، کرم کرتے گئے، وہ جدھر جدھر سے بھی حضور نے اپنے پاؤں مبارک سے نسبت قائم کی نا، ہمارے لیے تو وہ بھائی سجدہ گاہ جگہ ہیں۔ ہم تو وہاں پہ جا کے زیارت بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں، اور ہمارا یہ یقین ہے کہ انہی نسبتوں سے غار جبل ثور کو کون جانتا تھا، جبل نور غار حرا کو کون جانتا تھا؟ رسول اللہ ادھر گئے تو غار ثور کی زیارتیں شروع ہو گئی، رسول اللہ ادھر گئے تو غار حرا کی زیارتیں شروع ہو گئی۔ ظاہر ہے جس پتھر کے ساتھ بھی حضور کی نسبت بنتی گئی، ہمارے وہ ایمان کا مرکز بنتا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پاک در کی، مکۃ المعظمہ کی اور مدینہ المنورہ کی زیارت بار بار نصیب فرمائے، آمین، بجاہ سیدنا طٰہٰ و یاسین وما علیہ الا البلاغ المبین۔